میں اور دو میرے ساتھ اور پارلیمنٹیرینز اور ہمارے کچھ اور ساتھی کورٹ کے آرڈرز لے کے خان صاحب سے ملاقات کے لیے یہاں اڈیالہ جیل آئے. ہمیں پہلی چیک پوسٹ پہ روک دیا گیا اور یہ نہیں کہا گیا کہ جی آپ کو ملنے نہیں دیا جائے گا. ہمیں روکا گیا اور کہا گیا جی ابھی صاحب سے ملاقات کا کورٹ آرڈرز بھی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں ملنے نہیں دیا گیا. میرے خیال میں یہ کوئی جمہوری طرز عمل نہیں ہے، کوئی جمہوری حکومت کا طرز عمل نہیں ہے. خاموش ڈکٹیٹرشپ ہے اس ملک کے اندر. جب کورٹ کے آرڈرز ہوں آپ کے پاس، کورٹ کے لیٹرز ہوں آپ کے پاس، اور اس کے باوجود ہم لوگ صبح 10 بجے سے لے کے ابھی 3:30 بجے تک یہاں پہ موجود ہیں اور ہمیں یہی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کو تھوڑی دیر بعد بلا لیتے ہیں. بڑے افسوس کا مقام ہے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس طرح کی چیزوں سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کا دل تھوڑا بھی نرم نہیں ہونے والا. اس طرح کی چیزوں سے ہمارے ورکر کا حوصلہ اور بلند ہو رہا ہے. ہمارے لیڈر کو قید تنہائی میں چھوڑا گیا ہے، کسی سے ملنے کی کوئی اجازت نہیں دی گئی. اسی طرح باقی پارٹی کے لیڈرز بھی کسی وقت میں جیل میں تھے، انہیں تو کوئی ملاقات میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. پھر خان صاحب سے اتنا ڈر کیوں؟ خان صاحب سے ورکر سے اتنا ڈر کیوں؟ میرے خیال میں بڑے افسوسناک بات ہے. ہماری یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے، اسے اب بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی عوام کا 90% عمران خان کے ساتھ ہے. خان صاحب نے اعلان کر دیا ہوا ہے تحریک کا، اور ہم اسی وجہ سے آج خان صاحب سے ڈائریکشنز لینے کے لیے آئے تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں ملنے نہیں دیا گیا. کوئی پرواہ نہیں ہمیں اس بات کی. انشاءاللہ تعالی ہم سب، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز، تمام پارلیمنٹیرینز ایک پیج پہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم 5 کو، جیسے خان صاحب کا حکم ہے، 5 اگست کو ہم اس تحریک کا بھرپور شروعات کریں گے انشاءاللہ. کس طرح کی تحریک ہوگی؟ سر، یہ پورے ملک میں ملک گیر تحریک کا اعلان کیا گیا ہے. اس کے لیے ہم لوگ ورکرز کو جمع کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر ہم نے یہ لائحہ عمل اختیار کیا ہے کہ ہم پورے صوبے میں جتنے بھی کے پی کے حلقے ہیں اس کے اندر ورکرز کنونشن رکھ رہے ہیں، اپنے ورکر کو موبلائز کر رہے ہیں. اور اسی طرح پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں بھی کیا جائے گا. اور اسی طرح اپنے ورکرز کو موبلائز کر کے ہم نے اس دفعہ ورکر کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کی عوام کو اکٹھا کر کے انشاءاللہ اس تحریک کا آغاز کرنا ہے. جدول صاحب، یہ بتائیے گا، آپ کے جو 80 رہنما ہیں، سینئر لیڈرز جو کوٹ لکھپت جیل میں، انہوں نے ایک خط لکھا ہے، اس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں مذاکرات کی طرف جانا چاہیے. آپ کی پارلیمانی پارٹی میں بھی کچھ لوگوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ بحران سے نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات ہے. لیکن ظاہر ہے جب تک خان صاحب کی ڈائریکشن نہیں ہوگی تو کس طرح تحریک جس کا آپ اعلان کریں، پارٹی میں بھی تقسیم نظر آ رہی ہے، تحریک کس طرح چلے؟ دیکھیے جی، خان صاحب ایک سیاسی آدمی ہیں، انہوں نے کبھی بھی مذاکرات سے روکا نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مذاکرات کیے کس کے ساتھ جائیں. آج ہمارے ساتھ ایک اینکر پرسن علینا شگری صاحبہ بھی آئی تھی. ان کو خواجہ صاحب نے، ہمارے ڈیفینس منسٹر نے کہا کہ جی آپ دیکھیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ کتنی سہولیات دی جا رہی ہیں خان صاحب کو، لیکن انہیں بھی آگے جانے کی اجازت ہی نہیں دی گئی. تو لگتا تو یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی بے بس ہے. تو ہم مذاکرات کریں تو کس کے ساتھ کریں؟ ایک طرف کہا جاتا ہے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، اور دوسری طرف اپنی یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ دو مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں. اگر ان کے پاس اختیار ہو تو ہم ضرور ان کے ساتھ، پوری پارٹی اس کے اوپر متحد ہے کہ ضرور مذاکرات ہونے چاہیے. سر، آپ بتائیے گا، اس وقت تحریک کا اعلان ہو گیا تو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ خاصی منتشر نظر آتی ہے، بکھرے ہوئے لوگ ہیں، لیکن اب نام آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کے کہ وہ لیڈ کریں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان آ سکتے ہیں اور قیادت کر سکتے ہیں اس طریقے؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم تقریباً 10:30 بجے سے یہاں پہ آ کے کھڑے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد کہا جاتا ہے کہ آپ کو بلا رہے ہیں، مگر دیکھیں آپ 3:30 ہو چکے ہیں مگر ابھی تک کسی نے نہیں بلایا. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں خان صاحب کے صاحبزادوں کی، ہم خود ان کی سپاہی کھڑے ہیں پورے پنجاب میں. میں پنجاب سے آیا ہوں، جنوبی پنجاب سے، رینجارہا سے میرا تعلق ہے. تو ہم وہاں سے آئے ہیں اور پوری وہاں پہ قوم تیار کھڑی ہے. خان صاحب کی کال جو بھی آئے گی ہم انشاءاللہ تعالی اس پہ لبیک کہیں گے. اور خان صاحب کے بیٹوں کا حق ہے کہ وہ آئیں، اپنے وہ باپ کے لیے آ رہے ہیں، کوئی وہ یہاں پہ سیاست کرنے نہیں آ رہے.
اور जहाँ तक मुझे उम्मीद है वो सियासत करेंगे भी नहीं। वो अपने बाप के लिए आ रहे हैं तो उनको आना चाहिए। ये पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, उनका भी मुल्क है, उनको आना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला अब आज मुझे जो कहा गया था कि आप पहुँचे फ़ौरन, कोई शायद कोई अहम मीटिंग है, तो मैं रहीम यार से कल ही निकला हूँ तो आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। मगर यहाँ की तरफ से कहा गया है कि वो पाकिस्तान आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनके बेटों को। देखें जी, वो किस हैसियत में गिरफ़्तार करेंगे, उनके ऊपर अगर केसेस हैं तो वो बेशक करें। अगर वो उनका कसूर यही है कि वो खान साहब के बेटे हैं तो उनको गिरफ़्तार करें, तो ये कोई, मैं समझता हूँ कोई ये कोई जायज़ बात नहीं है। ये यहाँ पे अब जो कुछ हो रहा है मुझे नहीं समझ आती कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है और इनके कोई इख्तियार में भी है कि नहीं। तो हम इंशाअल्लाह ताला अब रहा लेके खान साहब की कॉल का वेट करेंगे।